ناظرین، یہ تاریخی کہانی شہباز شریف کی اہلیہ بیگم نصرت شہباز کی ہے، جس نے خفیہ اداروں کی دوڑیں لگوا دی تھیں اور خود چور دروازے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ روزنامہ پاکستان کی خاتون رپورٹر پروین خان اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر نصرت شہباز کا سیاسی انٹرویو کرنے میں کامیاب تو ہو گئی تھیں، جو بظاہر گپ شپ کے انداز میں کیا گیا تھا۔ نصرت شہباز کا یہ انٹرویو اگلی صبح جب روزنامہ پاکستان میں شائع ہوا تو ملک میں ایک تہلکہ مچ گیا تھا۔ ناظرین، شہباز شریف کی پہلی بیوی نصرت شہباز شریف خاندان کی ان 3 خواتین میں شامل ہیں جن کی سیاسی زندگی سے بظاہر کوئی دلچسپی ہے اور نہ کوئی لینا دینا۔ ان 2 خواتین میں ایک شریف برادران کی مرحومہ والدہ بیگم شمیم شریف تھیں، جبکہ دوسری نواز شریف کی چھوٹی بیٹی اسما نواز شامل ہے۔ ویسے بھی شریف برادران کی 99% خواتین غیر سیاسی ہی رہی ہیں اور کبھی منظر عام پر نہیں آئیں۔ تاہم اکتوبر 1999 میں شریف فیملی نے یہ روایات اس وقت توڑ دی جب وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت فیملی کے تمام مرد ارکان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تب بیگم کلثوم نواز مزاحمت اور احتجاج کے لیے میدان میں اتری تھیں اور اقتدار پر قبضہ کرنے والی طاقتوں کو ناکوں چنے چبواتی رہیں، لیکن اس عرصے میں بیگم نصرت شہباز سمیت فیملی کی اکثر خواتین بدستور پردے میں ہی رہیں، اگرچہ ان کے شوہروں کو بھی اقتدار سے بے دخل کر کے اور گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، اب کہانی کا رخ نصرت شہباز کی طرف موڑتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شریف فیملی سعودی عرب میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن اچانک نصرت شہباز نے اپنے ایک بیان کے حوالے سے پہلی اور آخری بار میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آ کر فوجی حکومت بالخصوص ایجنسیوں کی دوڑیں لگوا دی تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کی فوجی بغاوت میں منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو ایوان اقتدار سے بے دخل کرنے کے بعد طیارہ سازش کیس کی سزا میں شریف خاندان اپنا بوریا بستر سمیٹ کے گھریلو ملازمین سمیت پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب جا چکا تھا، ماں سوائے حمزہ شہباز کے جنہیں پاکستان میں شریف فیملی کے کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی طور پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایک عرصہ تک سیاسی محاذ پر شریفوں کے حوالے سے مکمل سناٹا تھا۔ خاندان کا کوئی بھی فرد ان طے شدہ شرائط کے تحت سیاسی منظر پر نمودار نہیں ہوا تھا جو جنرل پرویز مشرف کی حکومت اور سعودی شیعی خاندان کے مابین ہونے والے معاہدے میں طے پائی تھی۔ تب ایک صبح روزنامہ پاکستان لاہور میں جلی سرخیوں کے ساتھ شائع ہونے والے بیگم نصرت شہباز کے بیان نے ملک کے سیاسی منظر اور خفیہ ایجنسیوں سمیت حساس اداروں کی صفوں میں یوں ہلچل مچا دی جیسے ٹھہرے پانی میں پتھر پھینکنے سے پیدا ہوتی ہے۔ شریف خاندان کی جلا وطنی کے بعد سے فیملی کے کسی بھی فرد کی یہ پہلی آواز تھی جو بیگم شہباز شریف کے بیان کی صورت میں گمبھیر سیاسی سناٹے میں گونجی۔ خود بیگم نصرت شہباز شریف حیرت زدہ تھیں کہ یہ سب کیا اور کیسے ہو گیا ہے، کیونکہ جس خاموشی کے ساتھ شریف فیملی دسمبر 2000 کی ایک رات پاکستان سے سعودی عرب روانہ ہوئی تھی، اسی طرح کی مکمل خاموشی اب بھی ان کے لبوں پر طاری تھی۔ سزا یافتہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جیل سے نکال کر سعودی شیعی خاندان کے خصوصی طیارے میں جدہ کے لیے اڑان بھرے جانے تک کی کہانی اس پورے معاملے کی کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دی گئی تھی۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ شریف فیملی کی جلا وطنی کے دوران پاکستان میں بیگم نصرت شہباز کی ایک کزن کی والدہ وفات پا گئیں جو لاہور کے علاقے دھرم پورہ میں رہتی تھیں، جس پر نصرت شہباز تعزیت کے لیے سعودی عرب سے خاموشی کے ساتھ لاہور آ گئیں۔ نصرت شہباز کی کزن جو کہ مرحومہ کی بیٹی بھی تھیں، روزنامہ پاکستان کی خاتون رپورٹر پروین خان کی دوست تھیں۔ پروین خان نے اپنی دوست اور بیگم شہباز شریف کی اس کزن کو اعتماد میں لے کر نصرت شہباز سے ملاقات کر لی اور اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر وہ نصرت شہباز کا سیاسی انٹرویو کرنے میں کامیاب ہو گئی، جو بظاہر گپ شپ کے انداز میں کیا گیا تھا۔ نصرت شہباز کا یہ انٹرویو اگلی صبح روزنامہ پاکستان میں شائع ہوا تو جلا وطن نصرت شہباز کی خفیہ پاکستان آمد کا بھانڈا پھوٹ گیا اور بیگم شہباز شریف کو گرفتاری سے بچنے کے لیے دھرم پورہ میں واقع اپنی کزن کے گھر سے پنجاب کے سابق DGPR فروخ شاہ کے موئنی روڈ پر واقع گھر شفٹ ہونا پڑا۔
حساس اداروں نے روزنامہ پاکستان کے دفتر سے نصرت شہباز کے انٹرویو کے بارے میں تفتیش شروع کی۔ خیر خفیہ اداروں کی رپورٹ پر رات تک پولیس کی بھاری نفری موئنی روڈ پر فروخ شاہ کے گھر کا گھیراؤ کر چکی تھی، مگر فروخ شاہ نصرت شہباز شریف کو چور دروازے سے نکال دینے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ فروخ شاہ کے گھر کے سامنے والے دروازے اور ایک عقبی دروازے کے علاوہ ایک تیسرا خفیہ دروازہ بھی تھا جو گھر کے پیچھے واقع ایک خفیہ گلی میں کھلتا تھا۔ مطلوب ملزمہ اسی تیسرے خفیہ دروازے سے نکل کر کسی نامعلوم ٹھکانے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔